کہ اگر فرض کرو ایک خاص تاریخ پر الیکشن نہیں ہوئے تو خدا نہ خواستہ وہ ووٹرز تو کہیں غائب تو نہیں ہو گئے, کسی دوسری تاریخ کو ہو جائیں گے, بہتر انداز سے ہو جائیں گے. رزلٹ جو ہے اگر یہ جیتتے ہیں تو ماشاءاللہ ویلکم, یہ ضرور آئیں. اور ان کا میں سمجھتا ہوں ہماری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ یہ مین سٹریم لائن پالیٹکس میں آئیں, وہ پاکستان کی سیاست کو تقویت دے گی, اس کو قوت بخشے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک معاملے کو یا ایک واقعے کو اتنی بڑی اس کی ہائپ کریٹ کر دینا جو ہے یہ موضوع نہیں ہے میرے خیال میں, میرا یہ ذاتی خیال ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ابھی جو ہے وہ مل بیٹھ کے وہاں پر آپ بھی تشریف رکھیں, وہاں ہمارے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے طے کرنی ہے, ساری دنیا کو وہاں پر وٹنس بنائیں اور انتخابات کروا دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اب 2 سیٹوں کی بات ہے نا, اس طرح پنجاب میں بھی 3-4 سیٹیں ہیں, کشمیر میں 3-4 سیٹیں ہیں جن پر ری پول ہوگی, یہاں آبجیکشن لگتے ہیں, الیکشن کمیشن نے وہ کرانا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم خام خواہ ایک ایسی بحث میں الجھ رہے ہیں جس کا کوئی جو نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا, ماس وائز کے اس کے انتخابات کروا دیے جائیں. دیکھیں اس کے لیے تو دیکھیں ہم جمہوری, مطلب ہے کہ آپ نے اوور ری ایکٹ کیا, ایسی بات نہیں ہے, ہم جمہوری جماعت ہیں, ہم اس کے لیے کورٹ میں گئے ہیں. مطلب ہم کوئی فیور لینا نہیں چاہ رہے کسی گورنمنٹ سے کہ آپ یہ کر دیں, الیکشن کروا دیں. ہمارا حق ہے, الیکشن ہوتے ہیں تو کانٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے, حق کے لیے ہم کورٹ میں چلے گئے. مگر ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے پورے پاکستان کی عوام کے آگے, پوری دنیا کی عوام کے آگے, جو کشمیر کوس کو دیکھ رہے ہیں, جو کشمیری عوام جو جنہوں نے اپنا حق سے محروم ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمہوری جماعت جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہے اس نے کیا حرکت کی ہے اور کس کے ساتھ کی. اس کے کولیشن پارٹنر جو تھک اینڈ تھن میں ہر وقت کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے. میں نہیں لانا چاہ رہا سیاست کو, پوائنٹ سکورنگ کو, مگر ہم نے صدر صاحب کا نام پرپوز الطاف بھائی نے کیا اور ہم تھرو آؤٹ چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم پہ کتنی ایلیگیشنز لگی ہیں, آپ بھی جانتے ہو, آپ نے بھی بہت پروگرام کیے ہیں کہ یہ ساتھ کیوں ہیں. ہم نے بھی بڑے کڑوے گھونٹ پیے ہیں یہاں تک آنے کے, مگر انف از انف. یہ آپ نے کشمیری عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس لیے ہم آپ کی کولیشن سے ختم کیا ہم نے, اور واپسی کا کوئی چانس نہیں. میں جیسمین اگر اجازت دیں تو میں بات کروں. جی ضرور کریں. جیسمین, میں سمجھتا ہوں کہ وسیم بھائی کیونکہ اس وقت جذبات میں ہیں اور سخت بات ہے, ہم گلا کریں تو جذبات. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اس وقت کہ دیکھیں جہاں تک پارٹنرشپ کا تعلق ہے حکومت میں, جہاں تک اتحادیوں کا تعلق ہے, جہاں پر الائنس کا تعلق ہے, تو وہ یقینی طور پر اس وقت اگر وہ 3-3.5 سال چلا ہے تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو یقیناً دونوں طرف سے اچھی نیت ہوگی تو اتنا لمبا یہ چل گیا. اور میرا تو ابھی بھی خیال ہے کہ اس کو مزید چلنا چاہیے پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر اس میں کسی جگہ پر کوئی غلط فہمی آئی, جہاں تک انہوں نے پروپوز کیا ہم ان کے مشکور ہیں اور انہوں نے بہت اچھا جسچر دیا اور ان کے لیے ہمارے دل میں بڑا احترام ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اگر کوئی ایسا تاثر دیا جائے کہ بالکل ہم ہی زیادتیوں پر زیادتیاں کی جا رہے تھے اور یہ صرف زیادتیاں سہتے رہے, ایسی بھی بات نہیں ہے. اگر کئی دفعہ ادھر سے بھی زیادتی ہو جاتی تھی, ہماری طرف سے بھی ہو جاتی تھی, ہماری طرف سے بھی بہتری کی کوشش ہوتی تھی, ان کی طرف سے بھی کوشش ہوتی تھی. ان کا پریشر بھی تو آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کھل کے بات کریں نا, آپ نے متحدہ قومی موومنٹ واپس نہیں آنے والی, ان کا بھی پریشر آپ نے سہا جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں, ان کا بھی پریشر آپ نے سہا نا, آپ کے بھی تو کارکن پوچھتے ہوں گے. برداشت کرنی یہ سارا اس معاملے کا حصہ ہوتا ہے, پھر الائنس چلتا ہے. میں آج بھی آپ کے اس فورم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, مشاہد اللہ خان صاحب یہ وسیع تر مفاد کیا ہے, مجھے خدا کے واسطے اس کی کوئی لوجک سمجھا دیں, یہ ہر بندہ وسیع تر مفاد کے لیے یا حکومت نے یا حکومت سے باہر ہے. یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر یہ چیف الیکشن کمشنر کو کہے کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں. وسیع تر مفاد یہ ہے کہ چیف الیکشن راز بھی کچھ بول رہے ہیں, میرے بھائی کھول دیں ان کو, ان کی بھی. جی آپ بولے, آپ بھی بولے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. وزیر اعظم پاکستان جب وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات اس لیے چاہتے ہیں. سر پہلی بات تو وزیر اعظم کا وہاں جانا نہیں بنتا تھا, سوری, ایز اے چیف ایگزیکٹو اکارڈنگ ٹو دی رولز ہی کانٹ گو. میری بات اچھا مشاہد سر سنیں نا, مشاہد اللہ صاحب کا پوائنٹ تو سن لیں نا, پھر اس کا جواب دیجیے گا. جی دیکھیں, چیف الیکشن کمشنر کو کہہ کے انہوں نے لاہور کا الیکشن جو یہ ہار رہے سے بری طرح,
مطلب جو الیکشن کمشنر کو انہوں نے کہا وہ انہوں نے منظور کر لیا. اچھا دوسری بات یہ ایک لاجک دے رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ مسلم کانفرنس تقسیم ہو گئی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ کشمیر میں آپ پچھلے 3.25 سال سے نہ وزیر اعظم گئے نہ کوئی گئے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں ڈزنی لینڈ بنا دیا ہے, وہاں پہ کئی سارے معاشی مسائل حل کر دیے ہیں, کیا آپ نے مسئلہ کشمیر حل کر دیا ہے جو آپ کو اتنی لینڈ سلائیڈ وکٹری مل رہی ہے؟ وہاں پہ ایسے لوگ جن کی اپنی برادریاں بھی ہیں وہ ہار رہے ہیں, جن کے اپنے ووٹ آتی ہیں, جن کی بڑی خدمات ہیں. اچھا پھر دھاندلی کی جہاں تک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اس ملک میں دھاندلی کی بھی ایک ہسٹری ہے. فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہروایا گیا, 77 میں دھاندلی ہوئی, 40 سیٹوں پہ تسلیم کیا گیا, اور اس کے بعد اس میں سب جگہ پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئے گی بالکل ان کا کردار. یعنی کہ پیپلز پارٹی کا کردار فور فرنٹ پہ انہوں نے کھیل کر دھاندلی کرائی. اچھا ایک مشاہد اللہ صاحب, آپ نے لاہور کی جو سیٹ کا ذکر کیا, جو یہ ہروا رہے تھے انہوں نے, وہ اس لیے پوسٹ پون کروائے الیکشنز؟ انہوں نے یہ ہار رہے تھے وہاں پہ. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہی آتا ہے اور اسی کی تسلیم کی جاتی ہے بات. وہاں کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہاں کوئی چودھری افتخار نہیں بیٹھا ہوا, وہاں کی کوئی عدلیہ اتنی آزاد نہیں ہے آزاد کشمیر کی. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. یہ جو وزارت امور کشمیر ہے وہاں کے صورتحال مختلف ہے, وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. پھر وزیر اعظم وہاں کا راجہ عتیق صاحب خود کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں بے نظیر انکم سے, اب یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ بے نظیر پروگرام کے پیسے آپ ہر حلقے میں کروڑوں تقسیم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو اس کو کون تسلیم کرے گا آپ کے اس موقف کو؟ اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر جس طرح سے ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے, آپ دوبارہ کرا دیں وہاں پہ, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ہم ری کانسٹیٹیوٹ کراتے ہیں, اس میں انوالو کرتے ہیں یہاں کی عدلیہ کو بھی اور تمام پارٹیوں کی مرضی سے. اور پھر خاص طور سے جو ووٹر لسٹیں ہیں, ووٹر لسٹوں کا جو حشر انہوں نے بگاڑا ہوا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ کہہ سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ دوبارہ ہو جائے الیکشن, یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے. جیسمین میں آپ سے گزارش کروں, پہلے تو مشاہد اللہ صاحب کی اس بات کا میں جواب دوں گا. جو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ہم نے کون سے ڈزنی لینڈ بنا دیے تھے اپنی حکومت میں اور اس لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ آئے, میں ان کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام ان پہاڑوں کی وادیوں میں ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہے, ان سے بے پناہ وہ محبت کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. لیکن میں یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے فنڈز بانٹے ہیں وہاں سے سر خریدے ہیں. میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں, لیکن میں ان سے بھی کیا پوچھ سکتا ہوں کہ 2 دفعہ آپ بھی وزیر اعظم رہے, اور دودھ اور شہد کی جو آپ نے نہریں کھودی تھیں وہ اب وہاں نظر نہیں آئی مجھے, میں بھی پورے کشمیر میں گھوما ہوں. لیکن جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات ہے تو اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اکراس دی بورڈ, ہمارے یہاں MQM کے MN تشریف فرما ہے, یہ خود سینیٹر ہیں یہاں پر موجود ہیں, اس کو اکراس دی بورڈ پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر ایک پاورٹی سروے کے تحت وہ دیا گیا. ساری دنیا نے اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک بہترین پروگرام قرار دیا. مشاہد اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ دیا گیا, سب کو دیا گیا پارٹی سروے کے تحت. آپ دیکھیں پنجاب میں نہیں کیا, مجھے 1 روپے کا بھی ٹوکن نہیں ملا. میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں سینیٹر ہوں, 3 سال ہو چکے ہیں دیکھیں نہیں, اور مجھے کوئی ٹوکن نہیں دیا. انہوں نے وعدہ بھی دیا تھا لیکن نہیں دیا. جب سے شروع انہوں نے پہلے گلگت کے الیکشن میں وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے خرچ کیے, اب آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. یہ 70 ارب روپے بے نظیر کے نام پہ اگر انہوں نے الیکشن میں داخل کرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ اللہ خیر کرے. کیا مطلب اللہ خیر کرے؟ آپ سے گزارش کروں جی جیسمین, ایک بات میری سن لیں, ایک بات سن لیں. دیکھیں الزام لگانا اونچی آواز سے اور نہ سننا کسی دوسرے کی بات, جب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا ہے کیا ایک مہینہ بھی ایسا کسی علاقے میں ہوا ہے جہاں سے وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے اور ان لوگوں کو نہیں ملا؟ وہ تو تواتر سے آ رہا ہے. راج صاحب ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ میں ان کو اعتراض نہیں ہے, آپ ان کا پوائنٹ سنیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اب نہیں,
نہیں اگر یہ ثابت کر دیں کہ ان دنوں میں کوئی انکم سپورٹ وہاں پر زیادہ گیا ہے، نہیں وہی رجسٹرڈ لوگ ہیں جن تک جا رہا ہے، ایک سروے کے تحت جا رہا ہے، ایک پروگرام کے تحت جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا مشاہد اللہ خان صاحب کی بات سنیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا منظور بھٹو صاحب کے ہاتھوں کروڑوں روپے وہاں پہ دیے گئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ، یہی کہہ رہے ہیں نا مشاہد صاحب۔ میں ان سے یہ عرض کر، آپ سنتے ہی نہیں ہیں بات کسی کی۔ الیکشن کے دنوں میں نا مشاہد اللہ صاحب اگر یہ ایک الزام ہے تو پھر یہ الزام ہے، نہیں تو آپ ثبوت بھی کچھ پیش کریں اگر یہ کروڑوں روپے نکلے تو۔ نہیں آپ جیسمین ان سے یہ کہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ان کے پاس پروف ہیں تو وہ ضرور پیش کریں، مشاہد اللہ خان صاحب کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ الیکشن کے دنوں میں اتنا پیسہ نکلا ہے؟ لیکن دوسری بات میری بھی سن لیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کل ایک بڑے مشہور چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ فلاں حلقے کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے میرے ہاتھ میں ثبوت موجود ہیں اور باقی بھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور اتنی جلدی دیکھیں ہر ضلع میں اچھا تو دوسری بات دیکھیں بات یہ راجہ صاحب، یعنی کہ دیکھیں یہ ٹریلر تھا، معذرت کے ساتھ یہ ٹریلر تھا کہ آپ سب پارٹیز اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ مشاہد اللہ خان صاحب آپ اس ٹریلر پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی اگر ایک کولیشن پارٹنر کو جانے دے سکتی ہے تو وہ جنرل الیکشنز کے لیے کچھ بھی کرے گی، پھر تیار ہو جائیں آپ سب، یہ ٹریلر تھا۔ لگ ایسی رہا ہے جہاں ثبوت مل گئے وہاں کوئی ایکشن لیا کبھی نہ تو ہماری ہم نے 2 سیٹوں کبھی پر تو ثبوت سامنے پاکستان ہے میں آئی جی آئی بنائی، سنیں میری بات ایک سیکنڈ بھائی میری بات سن لیں، میں بات ختم کر لوں پھر آپ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آئی جی آئی بنائی، نہ یہ ایجنسیوں سے پیسے لیے، نہ ہی ریگنگ کی، سن لیں میری بات سن لیں نا، نہ ہی ہم نے کبھی کنٹرولڈ الیکشن کروائے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں زیب کرے، ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کی طاقت سے الیکشن جیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی جیتیں گے۔ چلیں جی انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، انہوں نے کہا جیتیں گے، آئندہ بھی جیتیں گے، انہوں نے کہہ دیا جی واضح طور پر۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اپوزیشن میں؟ میں تو صرف دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، میرے تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں عوام کا کیا بھلا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، یہ اب طے کرنا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یہ بات بھی طے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔